تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النمل آیت نمبر 7 سے 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں، اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا، اور اس میں فرشتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا دی گئی، اور اس کے آس پاس موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیغمبروں کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، البتہ کسی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، لیکن جب ایسا کوئی شخص توبہ اور استغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔